بزرگان محترم، گزشتہ کل ناغہ ہوا تھا تو آج اس کی قضا کر لیتے ہیں۔ بعض اعمال کی قضا ہو سکتی ہے اور بعض کی قضا نہیں ہو سکتی، تو ویسے بعض کی قضا نہیں ہو سکتی تو وہاں بدل بھی لکھا ہے کہ کم از کم اس کا بدل ہو جائے۔ بہرحال بسم اللہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہے۔ بات اکبر الہ آبادی مرحوم نے جو ایک کلام لکھا ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں، اور دراصل انہوں نے مسلمانوں سے ایک چیز کی شکایت کی ہے، شکوہ کیا ہے، اور اسی جانب سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو توجہ دلانی ہے اور اس کے بعد آپ کو توجہ دلانی ہے۔ وہ لکھ گئے ہیں کہ جن کے جلوے نہ سما سکتے تھے ایوانوں میں، جن کے جلوے نہ سما سکتے تھے ایوانوں میں، ان کی خاک آج اڑتی پھرتی ہے ویرانوں میں۔ یعنی بڑے بڑے بادشاہ، بڑے مالدار اور بڑے طاقتور، بڑے خوبصورت، بڑے حسین، بڑے حسب نسب والے، فرمایا موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کہ جن کے جلوے نہ سما سکتے تھے ایوانوں میں، ان کی خاک آج اڑتی پھرتی ہے ویرانوں میں۔ مسجدیں چھوڑ کے جا بیٹھے ہیں میخانوں میں۔ میخانہ جانتے ہیں نا، شراب خانہ جسے کہتے ہیں۔ مسجدیں چھوڑ کے جا بیٹھے ہیں میخانوں میں، واہ کیا جوش ترقی ہے مسلمانوں میں۔ شیخ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، لیکن دکھا ہی نہیں انہوں نے، تو آج تو بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے ہیں۔ ہاں، گورے گورے مکھڑے پہ اللہ اکبر، توبہ استغفر اللہ، جیسی روح ویسے فرشتے۔ میں نے تو نہیں بولا، انہوں نے بولا ہے۔ میں نے شیخ تو کیا ہوا، میں نے تو ٹوپی کا کہا، اب یہ لوگ غلط لے گئے، میں کیا کروں ہیں، میں نے تو نہیں کہا۔ تو بہرحال میں تو ٹوپی کا کہہ رہا تھا، اور واقعتاً ماشاءاللہ آپ پہ جج رہی ہے، سج رہی ہے، بڑا نورانی چہرہ معلوم ہو رہا ہے، ویسے پڑوس میں بیٹھا بھی نورانی ہے، یہ بھی نور ہے، لیکن بہت جلدی ظلمت چھا جاتی ہے ماشاءاللہ۔ تو اچھا ہے، نورانی بھی ایک دو دن کے لیے ہی ہے، پھر ابھی یہ بھی انڈیا جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ سب کو جانے دو، اور میں کہتا ہوں کہ مجھے جانا ہے تو مجھے مت جانے دو، یہ اچھی بات ہے کہ تم کو نہیں جانا، ان کو بول رہا ہے جانے دو، تو میں کیا، میرا کام نہیں ہے، میں ویسے گھومنے جاتا ہوں۔ چلے اللہ ان کا سفر آسان کرے، عافیت کے ساتھ لے جائے، عافیت کے ساتھ لے آئے۔ میں نے سوچا، میں نورانی بھائی کو کہا کہ آپ جا رہے تو کوئی بات نہیں، حافظ امتیاز آ گئے ہوں گے، وہ 5 تاریخ کو آنے والے تھے، نہیں آئے؟ آگے ابھی تو انڈیا سے آئے تو نیند جلدی آ رہی ہوگی۔ ہاں، تو شیخ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا دم بھی غنیمت ہے مسلمانوں میں۔ ہاں، یہ اکبر کہہ رہے ہیں، اکبر الہ آبادی کا شعر ہے۔ شیخ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا دم بھی غنیمت ہے مسلمانوں میں۔ اور اصل بات مجھے پہلے اپنے آپ کو اور آپ کو یہ سنانی ہے، اللہ تعالی ہمارا شمار ان میں نہ فرمائے۔ اکبر نے اس میں شکوہ کیا، نام خدا و رسول اب میں سنتا ہوں کم، نام خدا و رسول
اب میں سنتا ہوں کم، پہلے یہ الفاظ رائج تھے مسلمانوں میں. پہلے یہ الفاظ رائج تھے کا مطلب عام اس کا چلن تھا بول چال میں، کہ آدمی جگہ جگہ اللہ کا نام لیتا تھا، نبی کا نام لیتا تھا. فرمایا کہ بات میں اب تو لوگوں کو بات میں گجراتی میں بھی بات کریں گے نہیں تو انگلش ورڈ بولیں گے، درمیان اردو میں بھی بات کریں گے تو انگلش ورڈ بولیں گے، ہندی میں بات کریں گے تو انگلش ورڈ بولیں گے، بنگلہ میں بات کریں گے تو انگلش ورڈ بولیں گے. تو بھئی کیا ضرورت ہے؟ جب گجراتی بول رہا ہے تو پورا گجراتی بول، اردو بول رہا ہے تو پورا اردو بول. ہاں کوئی بات سمجھانی ہے، نہیں سمجھ آ رہی تو الگ بات ہے، لیکن آج لوگوں کو ایک شوق ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہاں مجھے انگلش آتی ہے، کہ بات میں گجراتی اردو تو بھی درمیان میں انگلش گھسیڑیں گے. یہ قوم جو انگلش بولتی ہے کبھی ہمارے الفاظ گھسیڑتی ہے؟ نہیں گھسیڑتی. ہاں لیکن ہم لوگ سب سے جلدی دنیا میں کوئی قوم مرعوب ہونے والی ہے دوسری قوم دوسری زبانوں سے، افسوس صد افسوس وہ آج کا مسلمان ہے. میں آج کا مسلمان کہہ رہا ہوں، آج کا مسلمان. ہاں یہ چیز ہے، ہمیں سب سے زیادہ احساس کمتری کا شکار یہ ہے ہم لوگ. ہمیں نہ اپنی زبان پہ ناز ہے، ہمیں نہ اپنی تہذیب پہ فخر ہے، کچھ بھی نہیں. غیروں کی تہذیب پہ فخر کرنا. شادی آئیں گی تو غیروں کے طور طریق اپنائیں گے. کیوں؟ کہ لوگ کہے کہ یہ تو ذرا بڑا ماڈرن اور کھلے ذہن اور کھلے دل کا آدمی ہے، بڑا وسیع الظرف ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمانوں کو اپنی تہذیب پہ فخر تھا، اپنی زبان پہ فخر تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو لوگ ایمان کی دولت سے محروم تھے انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا اور اجازت طلب کی، اجازت چاہی کہ مسلمان جیسا ڈریس اور لباس پہنتے ہیں ہم بھی ویسا لباس پہننا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دے دیجئے. لیکن حضرت عمر نے اجازت نہیں دی. دیکھیے جب اپنے آپ پہ ناز تھا، فخر تھا، تو دوسری قوم بھی شبی چچا کیا کرتی تھی؟ اس کو اپنانے کی کوشش کرتی تھی. ہاں اسی لیے اقبال اس کا رونا رو گئے ہیں اپنے دور میں. اقبال جیسا آدمی کہ اسی ملک میں میں اور آپ نہیں آئے اس سے پہلے وہ یہاں آ کر گئے ہیں. ہاں اور اس کو بڑی قریب سے انہوں نے دیکھا ہے، یہاں کی تہذیب کو، تمدن کو. تو اقبال نے اسی کا رونا رویا کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. فرمایا کہ یہود بھی شرماتا ہے تم کو دیکھ کر. دیکھیں اس قوم کو، انہوں نے اپنی تہذیب کو اب بھی باقی رکھا، ہمارے درمیان رہ رہے ہیں. ان کا لباس دیکھیے آپ، ان کی وضاقتہ دیکھیے، ان کی شادی دیکھیے، باقی رکھا ہے انہوں نے. اپواد ہر جگہ ہوتا ہے، ہر قوم میں ہوتا ہے، الگ بات ہے، لیکن زیادہ تر انہوں نے اپنی تہذیب کو باقی رکھا. یعنی وہ یہاں پر جو چوٹلی جیسی ہوتی ہے، ہمیں تو پراپر ماشاءاللہ داڑھی رکھنی ہے تو شرم آتی ہے، لیکن وہ لوگ تو داڑھی کے ساتھ ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ جو زلفیں لٹکی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ رکھ رہے ہیں. ان کو فخر ہے اپنی تہذیب پہ، اپنے مذہب پہ، اپنے شعار پہ ان کو فخر ہے. اور جب باپ کرتا ہے تو بیٹا بھی کرتا ہے. ان کے یہاں باپ اس پہ عمل پیرا ہے تو وہ کریں گے. ہمارے یہاں باپ ہی نہیں کرتا تو بیٹا کیسے کرے گا؟ ہاں ہوتا ہے پھر بھی کہ نہیں کرتا تو بھی اللہ توفیق دے دیتے ہیں. بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو.
اقبال کہتے ہیں تم سب کچھ ہو سکتے ہو، تم مالدار ہو سکتے ہو، حسب نسب والے ہو سکتے ہو، طاقت والے ہو سکتے ہو، عہدے والے ہو سکتے ہو، بڑے کلیور اور ہوشیار ہو سکتے ہو، فرمایا کہ تم سب کچھ ہو، لیکن اے مسلمان میرا دل یہ کہتا ہے کہ تو مسلمان نہیں۔ یہ شاعر مشرق علامہ اقبال کہہ رہے ہیں۔ بہرحال تو اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ پہلے تو مسلمانوں میں یہ الفاظ کیا تھے، بہت رائج تھے، انشاءاللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، بارک اللہ، جزاک اللہ، اور حضور کا بھی تذکرہ، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اب میں کم سنتا ہوں، بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو اقطع وفی روایت فہو ابتر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مفہوم یہ ہے کہ ہر اچھا کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جاتا ہے تو وہ نامکمل، ادھورا اور بے برکت رہتا ہے۔ ہر اچھا کام۔ پھر میں آپ کو یہاں بتا رہا تھا جاوید بھائی رک کر گزشتہ مجلس میں کہ 4 باتیں یاد رکھو بسم اللہ کے تعلق سے۔ نمبر 1، جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لفظ بسم اللہ، اتنا ہی جملہ، کتنا چودھری صاحب؟ بسم اللہ، اتنا ہی جملہ کہ بسم اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، تو فرمایا کہ بہتر یہ ہے، ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، بہتر یہ ہے کہ مسلمان بھی وہاں پر اتنا ہی جملہ استعمال کرے۔ جس کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے سعد اللہ صاحب کہ آدھی بسم اللہ۔ کیسے بسم اللہ؟ آدھی بسم اللہ۔ نمبر 1 یاد رکھنا، 4 صورتیں۔ نمبر 2 نورانی بھائی کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم استعمال کی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو استعمال کیا ہے، تو وہاں سنت نبوی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کو استعمال کریں۔ نمبر 3 وہ کیا ہے بھائی عرش؟ کہ بسم اللہ آدھی حضور نے استعمال کی ہے، لیکن اس کے بعد الرحمن اور الرحیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 صفتی نام ہیں اس کو استعمال نہیں فرمایا، بلکہ بسم اللہ کے بعد کوئی اور الفاظ مستعمل کیے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھی وہاں پر کیا کرے؟ اسی کو استعمال کرے۔ اور چوتھی چیز وہ کیا ہے نذیر چچا؟ کہ یہ ہے کہ نہ بسم اللہ ہے، نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، نہ بسم اللہ کے بعد کوئی اور جملہ ہے، بلکہ سیرے سے بسم اللہ ہے ہی نہیں۔ تو جہاں پر وہ کام ہے اور حضور سے وہ مروی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ استعمال کرنا چاہیے۔ جلدی جلدی مثال لے لو۔ نمبر 1 آدھی بسم اللہ۔ کیسی؟ آدھی بسم اللہ۔ میں اور آپ ابھی مسجد میں آئے تو بھائی محمد کیا کر کے آئے؟ اللہ اکبر۔ جاوید بھائی کہہ رہے کھانا کھا کے آئے، میرا تو باقی ہے ابھی۔ میں مسجد کا پوچھ رہا ہوں، عبادت کرنے کے لیے آئے، نماز کے لیے، تو کیا ضروری ہے؟ او مائی گاڈ، ہاں وضو کر کے آئے۔ دیکھیے میں بھی انگلش بول رہا ہوں میں ہی عمل نہیں کر رہا، اللہ مجھے توفیق دے پہلے۔ تو کیا ہے ابے صاحب؟ وضو کر کے ہم آئے۔ روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نے یہ فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ اس مسلمان کی
اشرف بھائی نماز ہی قبول نہیں ہوتی جو کیا نہ کرے، وضو نہ کرے. بغیر وضو کے نماز اللہ کے یہاں قابل قبول ہے ہی نہیں، یہ حضور نے فرمایا. دوسری بات یہ فرمائی کہ اس کا وضو ہی نہیں ہوتا کہ جو بسم اللہ نہ پڑھے. ہاں، جو بسم اللہ نہ پڑھے. اب آپ لوگ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ مول صاحب آئے ہوں عشاء پہلا جب وضو کرنا ہے بسم اللہ تو نہیں پڑھ لی ہے؟ ماتھو کھجواتا ہے کیا پڑھی آپ لوگوں نے؟ چلے بڑی اچھی بات ہے، پڑھا ہے. اب یہاں حکم سن لیں. یہاں علماء نے میرے اور آپ کے لیے آسانی کر دی ہے. ویسے پڑھنا چاہیے لیکن آسانی کر دی اس لیے کہ ہر ایک کی توجہ نہیں ہوتی ہے. بعض لوگ تو وضو آ کر اتنا جلدی جلدی کرتے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، کچھ پڑھتے ہی نہیں. ارے کئی مرتبہ تو بعض اعضائے وضو یہ خشک رہ جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ جلدی جلدی میں آدمی وضو کرتا ہے تو بسم اللہ پڑھنی تو بات دور رہی. یہاں ہے روایت میں ہاں کہ بسم اللہ پڑھنا ہے، لیکن سارے علماء اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں اور امام احمد بن حنبل، امام مالک علیہ الرحمہ اور حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کسی کے یہاں وضو میں بسم اللہ پڑھنا فرض اور واجب نہیں ہے. یہاں علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو نفی ہے کہ اس کا وضو نہیں ہوا، یعنی یہ نفی کمال کے لیے ہے کہ اس کا کامل وضو نہیں ہوا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی. یعنی مطلب یہ کہ بغیر بسم اللہ کے وضو کریں گے تو بسم اللہ جو نہیں پڑھا اس کا ثواب نہیں ملے گا. ثواب سے وہ عمل کیا رہا؟ محروم رہا، خالی رہا، پورا ثواب نہیں ملا. بسم اللہ پڑھنے نہیں پڑھی تو وہ ثواب نہیں ملا، پڑھے گا تو ثواب ملتا، نہ پڑھا تو نہیں ملتا، لیکن اس کا وضو کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. دلیل کیا؟ تو دلیل یہ ہے، علماء نے لکھا کہ صحابہ کرام آپس میں مذاکرہ کرتے تھے، ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ میں نے آقا کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا، وہ کر کے دکھاتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ ایک صاحب کو سے فرمایا، ایک صاحب سے کہ میں آپ کو نبی کا وضو نہ بتاؤں؟ تو کہنے لگے ضرور، آپ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو بتائیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اعضائے وضو ایک مرتبہ دھوئے. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ. ہم لوگ کتنی مرتبہ دھوتے ہیں؟ 3 مرتبہ. ہاں یہاں یاد رکھو، ایک مرتبہ اعضائے وضو دھوئے اور فرمایا کہ میں نے میرے محبوب کو، مفہوم ہے، اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا. پھر 2 مرتبہ بھی دھو کے بتلایا، پھر 3 مرتبہ بھی دھو کر بتلایا. جو لوگ بس چلاتے ہیں، ٹرین چلاتے ہیں، یا کسی ایسی جگہ کام کرتے ہیں کہ جہاں ہمارے ساتھ بیچارے وہ لوگ جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں وہ بھی کام کر رہے ہوتے، اور سنگ کیسا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہے. اب نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، یہ چیز آپ کو وہاں کام دے گی؟ یا پانی کم ہے تو بھی کام دے گی. کیا کرو؟ اعضائے وضو کو کتنی مرتبہ دھو لو؟ ایک نہیں 3 نہیں، ایک مرتبہ. اللہ اکبر ہے. تو یہ اس حضور کے عمل پہ سے مشابہت ہو جائے گی کہ بھئی میرے آقا نے بھی کیا کیا تھا؟ اس طرح وضو کیا تھا. چلو دھڑس بن گئی. ہاں جی ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ فرض پہ ہی گزارا ہے. وضو کے اندر جو اعضائے وضو ہے 1 مرتبہ دھونا فرض ہے. کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ. اور 2 مرتبہ بہتر ہے اور 3 مرتبہ سنت ہے. سمجھ آیا؟ اور 3 سے زائد یاد رکھو، شریعت نے الحمدللہ، ہماری شریعت اتنی پیاری ہے کہ کسی عمل کو ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا. جہاں فضول خرچی کا شائبہ تھا کیا کر دی؟ حد بندی کر دی. اب 3 سے زیادہ مرتبہ دھوئے گا بغیر ضرورت کے تو کیا ہوگا؟ مکروہ.
ہاں یاد رکھو، پھر مکروہ ہے۔ بغیر ضرورت کے اعضائے وضو کو 3 سے زیادہ مرتبہ نہیں دھونا ہے۔ اللہ اکبر، حضور نے کہاں فرمایا؟ مفہوم ہے کہ اگر کوئی مسلمان نہر ہے، نہر میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو مائع جاری کہتے ہیں۔ مائع جاری یعنی بہتا ہوا پانی، کہ میں اور آپ وضو کریں گے تو مائع مستعمل یعنی ہم نے جو پانی استعمال کیا، یوز کیا، واپیرو، وہ پانی بھی واپس جا کے کہاں گرے گا؟ ارے بولو، پانی میں گرے گا۔ وہاں تو فضول خرچی کا کوئی شائبہ ہے ہی نہیں۔ اپنے تا گجراتی میں کہ گھی دھوڑایو نے کھچڑی میں، હવે તો نہیں گھی ملتو نہیں کھچڑی ملتی ہے۔ بہرحال تو ویسا ہے کہ وہ تو پانی تو وہیں جائے گا، جیسے حوض میں آدمی وضو کرتا ہے، اب تو حوض بھی نہیں رہے ہے، تو پورا پانی تو نہیں جاتا حوض میں، لیکن اکثر مستعمل پانی واپس کہاں جا کے گرتا ہے؟ حوض کے اندر ہی گرتا تھا، وہ نالی میں بھی گرتا تھا لیکن وہ کم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال میں مائع جاری اس کی مثال دی کہ تم نہر پر وضو کر رہے ہو، ندی پر وضو کر رہے ہو، دریا پر وضو کر رہے ہو، وہاں بھی اعضائے وضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا بغیر ضرورت کے مکروہ ہے۔ تو یہ فضول خرچی سے بچایا ہے۔ ہاں بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، ادھر دیکھو، میں نے یہ ہاتھ 3 مرتبہ دھویا، لیکن پھر بھی بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ تینوں مرتبہ کچھ حصہ کیا رہ جاتا ہے؟ خشک رہ جاتا ہے، سوکھا۔ یاد رکھو وضو میں عام طور پر کیا خشک رہ جاتا ہے؟ ایک تو یہ کیا بولتے ہیں اس کو، کوہنی، اس کو برابر دھیان سے دھونے کا، یہ عام طور پر یہ حصہ کیا رہ جاتا ہے؟ یہ سوکھا رہ جاتا ہے۔ دوسرا یہ دیکھو، میں نے یہ رنگ پہن رکھی ہے، سمجھ آیا؟ تو یہ تو نکل جاتی ہے، تو بعض مرتبہ وہ جو رنگ نکلتی ہے وہ تو آسان ہے کہ آپ جب اس کو دھوئیں گے تو کیا کرنا ہے، تھوڑا یوں گھما لینا ہے، تو یہ خشک نہیں رہے گا۔ لیکن بعض لوگ انگوٹھی اس طرح کی پہنتے ہیں کہ وہ ایک دم فٹ ہو جاتی ہے انگلی کے اندر، تو یاد رکھو وہ دھونا تو ضروری ہے پھر بھی، اس لیے اتنی فٹ انگوٹھی نہ پہنو کہ وہ بالکل کیا ہو، موفی نہ ہو، تو وہ حصہ تو تھوڑا یاد رکھو، بال کے برابر ایک بال، کوئی جگہ جس کو اعضائے وضو میں محسن بھائی دھونا ضروری ہے، اگر وہ خشک رہ گئی آپ کا وضو ہوا نہیں ہوا؟ کتنا ڈاٹ جتنا باقی رہ گیا، ڈاٹ بال جتنا، پھر بھی وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے یاد رکھو، بعض لوگ خاص کر عورتیں انگوٹھی پہنتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے، بہت تنگ ہوتی ہے، ہاں ایک دم فٹ جو ہے وہ ہو جاتی ہے، پھر بھی اس کو تو دھونا جو ہے وہ پڑے گا۔ اب ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے، انتقال ہو جاتا ہے اور انگلی کے اندر رنگ ہے، فٹ ہے، تو مسلمانوں کو اس وقت فکر ہوتی ہے کہ کہیں لاؤ نے کاٹی ہے، اب جو لنتا شالی جو ہیں وہ یوں کاٹوانا۔ اور جب زندہ تھا تو کسی کو اشرف بھائی فکر نہیں ہوئی کہ بھائی اس کے وضو کی فکر کرتا، اس کے غسل کی فکر کرتا۔ یاد رکھو یہاں ایک مسئلہ، میت، بات درمیان میں آ گئی، بتا دوں، کوئی میت ہے، اس نے انگوٹھی پہن رکھی ہے، یا سونے کا دانت ڈلوایا ہے، یا کوئی اور ایسی چیز ہے، اب اتنی وہ چست اور فٹ ہو گئی ہے، تنگ ہے کہ آسانی سے اس کا اتارنا ممکن نہیں ہے، تو چھوڑ دو۔ جیسے زندہ آدمی نے وہ چیز پہنی ہوتی ہے اور آسانی سے نہ نکلتی اور اس کو تکلیف ہوتی، شریعت یہ کہتی ہے کہ یہاں بھی گویا مردے کو تکلیف دینا ہے، جائز نہیں ہے، چھوڑ دو۔ سونے کا دانت چھوڑ دو، انگوٹھی ہے تو کیا کرنا ہے، عورت نے سونے کی پہنی ہے، نورانی بھائی کیا کرو، چھوڑ دو اس کو۔ ہاں اسی طرح یاد رکھو، بعض مرتبہ ہسپتال سے مرہم پٹی ہوتی ہے، یہ بہت مرتبہ میرے ساتھ ہوا یہاں غسل خانے میں، تو کیا ہوتا ہے، اس میں ہسپتال کے اندر ٹریٹمنٹ ہوئی ہے اور انہوں نے مرہم پٹی کی ہے،
عام طور سے میت کا انتقال ہو جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، آدمی کا انتقال ہو جب میت کا نہیں، آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، جو میت ہوتی ہے روح نکل جاتی ہے تو خون نہیں نکلتا عام طور پر، ختم ہے، تھوڑا بہت نکل گیا. لیکن یہ ہمارے ساتھ ہماری مسجد میں ہوا، بعض میت میں خود تھا وہاں، کہ ہم نے اس کو کیا کیا، ہٹانا چاہا، وہ خون نکل رہا ہے. ہاں اچھا، اب بعض لوگ یہ حرکت بغیر پوچھے کر لیتے ہیں. میں دیکھتا ہوں بعض مرتبہ کہ ایسا ہے اور نکالیں گے تو پرابلم ہوگا، تو ہم کیا کرتے ہیں، غسل اس کو ویسے ہی دے دیتے ہیں. اب جو لوگ ہوتے ہیں دوسرے ساتھ میں وہ بغیر پوچھے نکال لیتے ہیں. اب خون جاری ہو گیا، اب پوچھیں گے کہ امام صاحب کیا کرنا ہے، واپس جو ہے اس کو غسل دیا جائے. تو میں سوچتا ہوں کہ تیرے دماغ کو غسل دینا چاہیے. کرنے کے بعد جو ہے جاوید بھائی اب جو ہے وہ پوچھ رہا ہے، چھوڑ دو یار، چھوڑ دو، کوئی بات نہیں. یہ جو ہم میت کو غسل دیتے ہیں، عام طور پر باڈی میت کی ناپاک نہیں ہوتی. یہ جو میت کو غسل دیا جا رہا ہے یہ نظافت کا غسل ہے، طہارت کا غسل نہیں ہے. دو لفظ کا فرق سمجھے آپ؟ میں نے دو لفظ بولے ہیں. ایک غسل ہوتا ہے جس کا نام ہے چودھری صاحب غسل طہارت. کیا نام ہے غسل کا؟ غسل طہارت. دوسرے غسل کا نام ہے غسل نظافت. میں سمجھاتا ہوں آپ کو. طہارت یعنی پاکی حاصل کرنا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ باڈی کیا ہے، میت کی ناپاک ہے، تو پھر وہ طہارت والا غسل ہوا. لیکن عام طور پہ میت کی باڈی ناپاک نہیں ہوتی. میں اور آپ جو غسل دیتے ہیں وہ غسل نظافت ہے. کیا ہے؟ نظافت ہے، میک اپ ہے اس کا. علماء نے لکھا کہ جب وہ پیدا ہوا ایک کان میں اذان پڑھی گئی، دوسرے کان میں اقامت پڑھی گئی، نماز اب جو ہے اس کی ادا کی جانی ہے. اب یہ ایمان کے ساتھ جا رہا ہے دنیا سے. جیسے دلہے کو میک اپ کیا جاتا ہے، وہ خود نہاتا ہے، اس کو بیوٹی پارلر میں لے جایا جاتا ہے اور خوب میک اپ ہوتا ہے اس کا. فرمایا یہ جو مسلمان دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا اللہ کے دربار میں دلہا بن کے جا رہا ہے، دلہا بن کے جا رہا ہے اللہ کے دربار میں، اللہ کے پاس. تو یہ اس کو سجایا جا رہا ہے، اس کو نہلایا جا رہا ہے، اس کو ایسا کفن پہنایا جا رہا ہے، ایسا کپڑا کہ اس سے پہلے اس کپڑے کو کسی نے یوز نہیں کیا. ویسے پرانا کپڑا بھی جو ہے اگر ہو تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پر ہم جو کفن دیتے ہیں مردے کو تو نیا ہوتا ہے نا، وہ نیا ہوتا ہے مردے کو جو کفن. تو یہ دلہا ہے. دلہا ہوتا ہے تو کیسا سوٹ ہے بھائی محمد، نیا کہ پرانا؟ تاری آواز ڈوہا بازی جلدی بولا ہے. ہاں نیا. لیکن افسوس اب تو وہی کیا ہے جاوید بھائی، دیکھا دیکھی کہ فلاں قوم استعمال کرتی ہے، فلاں لوگ. تب تو دلہن بھی اترے ہوئے کپڑے پہنتی ہے، چونکہ سوٹ اتنا مہنگا آتا ہے تو اس لیے لائیں گے نہیں. اور لوگ کرتے ہیں، خاندان میں کسی اور نے کیا تو ہمیں بھی کرنا ہے، تو وہ کسی کا پہناوا پہنتی ہے دلہن. عقل بیر مار گئی ہے. ہاں عقل ماری گئی ہے لوگوں کی. اس سے اچھا ہوتا تو نیا کپڑا جو ہے وہ پہنتی. پہلے دلہنیں کیا کرتی تھیں عام طور پہ، یہ بھی دیکھنا، یہ بھی عجیب چیز ہے، میرے خاندان میں بھی ہوتی ہے، کوئی نیا نہیں ہے، پہلے میں اپنے آپ کو شامل کروں. عام طور سے آپ دیکھنا کہ دلہن کا جو جوڑا ہوتا ہے وہ ایک ہی مرتبہ پہنتی ہے، اور مہنگا بھی اتنا ہوتا ہے پھر پہننے کی باری نہیں آتی. لیکن لوگ کیا کرتے تھے، دلہن اس کو سجا کے رکھتی. تو ہماری شادی નું સૂટ હે, હા આ તો મારી શાદીનું સૂટ. અથવા તો પછી ક્યારે પહેરે ભાઈ હર્ષ, मैंने और का नाम नहीं लिया है, ये तुझ बाकी से हमारी टीम में आवे हैं. तो क्या है, क्या कहते हैं, एनिवर्सरी, क्या पूरा जुमला, वेडिंग एनिवर्सरी. हाँ तो उस मौके पर फिर पहनते हैं. चलो कोई बात नहीं, पहन तो कि भाई कम से कम वो तो जो है वो इस्तेमाल हो. लेकिन आम तौर से ये होता है कि 4-5 साल पहन सकती है. पहले तो शादी हुई तो हाँ, अब आप समझ गए मैं क्यों बोलूँ हैं, इतनी बॉडी नहीं थी. फिर
وہ سوٹ نہیں آتا ہے. تو کہنے کا مطلب عام طور سے وہ پیسے ویسے ہی جاتے. اور بعض مرتبہ جب لوگ بیٹھتے ہیں شادی نکی کرنے کے لیے، طے کرنے کے لیے، اسی میں جھگڑا ہوتا ہے. تو کہ ہمارے شادی نے سوٹ آپ پڑھے آگے کہ بس میرے فاطمی آپ بھی دیے بیجو کہ آپ پانا نہیں ہمیں تو کہ نا شادی نے سوٹ بھی رواج ہے. ارے وہ تو کبھی پہنے گی بھی نہیں. سمجھ آیا؟ تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ علماء نے لکھا ہے، یہ مردے کا میک اپ کرایا جا رہا ہے. آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. دیکھیے ایک تو غسل دیا گیا ہے، اور بیوٹی پارلر میں دلہا جاتا ہے تو خود سجتا ہے کہ لوگ سجاتے ہیں؟ لوگ سجاتے ہیں نا. ہاں، یہاں اس کو سجایا گیا، ایک ایک نہیں، 3 4 4 5 5 آدمی اس کو نہلا رہے ہیں. خوب اس کے بدن پہ وہاں کیا ملا گیا؟ صابن ملا گیا ہے. اس کے باوجود اب نیا اس کو کفن جو ہے کپڑا پہنایا گیا. لا کر کیا کیا جاتا ہے؟ عطر اور کافور. مزید اس کو کیا کیا گیا؟ مہکایا گیا ہے. ہاں، مزید اس کو مہکایا گیا. اور اب وہ جا رہا ہے اللہ کے دربار میں. بڑے آدمی کے دربار میں جانا ہو تو جو لوگ اس سے قریب ہوتے ہیں وہ سفارش کر دیتے ہیں کہ بھائی اس کو رسائی ہو جائے پارلیمنٹ تک اور بڑے آدمی تک. تو یہ سب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، مفہوم ہے کہ یہ جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور جو لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، امام شافعی کی یہاں افضل یہ ہے کہ میت سے آگے چلا جائے. پتہ ہے نا آپ کو؟ ویسے آپ ہم سے 2 قدم آگے ہی ہوتے ہیں محسن بھائی. چلے وقت ہو رہا ہے کہ سن لو، یہ مسئلہ بھی یاد آیا. تو اس میں لوگ بہت شدت کرتے ہیں. આપણે તા ડોહા લોકોથી આપણે સાંભળતા આવલા, પહેલેથી જોઈતા આવલા. ગામડામાં હું જોતા આવલા નુરાનીભાઈ? એ જ જોતા આવલા કે આપણને એમ જ શીખવામાં આવેલું કે જનાઝાના કાં ચાલવાનું? પાછળ ચાલવાનું. સહી है चौधरी साहब? इसी तरह सिखाया गया है ना कि जनाजा जब ले जा रहे होते हैं तो मुझे और आपको क्या सिखाया गया बचपन से? कहाँ चलने का? आगे के पीछे? हाँ, पीछे चलने का, यूं कहते हैं. इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आगे चलने का. इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं पीछे चलना अफजल. ये कोई जायज़ नाजायज़ का मसला नहीं है, दोनों सही है. वैसे कुछ लोगों को तो आगे चलना पड़ेगा. इमाम शाफी कहते हैं कि ज़्यादा लोग आगे चले. इमाम अबू हनीफा के यहाँ भी कुछ तो आगे चलेंगे, क्योंकि આપણે કહીએ ને ગુજરાતીમાં હું મારવાનું, તો કે ખન મારવાનું. તો ખન તો ત્યારે જ મરાય જ્યારે અમુક લોકો શું થાય, આપણે ત્યાં તમે જોજો શું કરે, ખન માર્યું ને પછી તરત પાછા આગળ જઈ જાય તાકે તે પાછું ખન મારવાનું મળે. और हमारे यहाँ तो बोलते मशहूरी भी है, कितने कदम चलने का? खन कितना कदम मारवानी? 40. हाँ अशरफ भाई, कहाँ 10? ये बड़े मियाँ देखा? हाँ, आज बहुत ફોર્મમાં છે માશાઅલ્લાહ. આજે બધા જવાબ બી મોહસિનભાઈ રાઈટ આવી રહેલા છે. કેવું પડે તમારે આ ટોપી પહેરીને આવવાની રોજ. હવે ખાસ કરીને મજલિસમાં જોઈએ તો નમાજમાં બીજી ટોપી પહેરજો તાકે મારે તમને ટોપી નહીં પહેરાવવું પડે. તો બહરહાલ आज सब जवाब माशाअल्लाह दुरुस्त आ रहे हैं. मैं इतनी कोशिश करके इनका जहन नहीं बना सका. अशरफ भाई आज काली टोपी ने बना दिया है. क्या कहने माशाअल्लाह. मुझे भी एड्रेस दे देना कहाँ से लाए. तो खैर बहरहाल मुनीर भाई से, अच्छा, बहरहाल क्या कह रहा था? 40 कदम. हाँ, ये मैं आपको देखिए वैसे बात निकली समझा रहा हूँ. कितना एजाज़ है, ये मुर्दे का एजाज़ है. हम लोग समझते नहीं हैं. ये गुस्ल, हाँ कोई बात नहीं, अगर निकल भी गया ना वापस खून वगैरह, उसको वापस, पहले मसला सुन लो, वापस गुस्ल नहीं देना है. समझ आया? यहाँ तक कि नजासत निकल गई तो भी वापस गुस्ल नहीं देना है. याद रखना, नजासत भी निकली तो ऐसा भी होता है. ये भी आप सुन लो, बात निकली है तो ये होता है. मेरे ख्याल से ये यहाँ जो मौजूद है लोग वो भी थे. बाज़ मरतबा वो जो नजासत होती है ना वो बाहर नहीं आई होती है. तो शुरू में हम यूँ पेट उसको क्या करते हैं, दबाना है शुरू के अंदर, और वापस आखिर में भी दबाना है 2 मरतबा. वो ये ताकि वो नजासत क्या आ जाए, बाहर निकल जाए. लेकिन बाज़ मरतबा वो नजासत रुकती ही नहीं. गुस्ल दे दिया हमने और आखिर में वापस चेक करेंगे, उसको यूँ बिठलाना है मय्यत को, बॉडी को, और आहिस्ता आहिस्ता क्या करना है, यूँ पेट दबाना. यूँ पेट दबाने का मकसद क्या है कि वो नजासत बाहर नहीं. अच्छा, वो नजासत रुकती ही नहीं है. अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे बदर आलम भाई को, हैं तो
اب ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، پہلی مرتبہ میں کہا کیا کرے اب، تو ایک دم سے میرے دماغ میں اللہ نے بات ڈالی. میں نے کہا اب تو نیپی پہناؤ ان کو، ورنہ گزارا نہیں ہے، وہ نجاست بنی نہیں ہو رہی تھی. پانی ڈالو وہ نجاست نکل رہی ہے. بدر عالم بھائی سے پوچھا نیپی ہے؟ انہوں نے کہا ہے. اس لیے وہ بھی رکھ چھوڑو، بڑی سائز کی جو نیپی ہو. اور ابھی کچھ عرصے پہلے بھی ہم نے غسل دیا نا، اس میں بھی ہم نے نیپی پہنائی، تو پھر نیپی پہنا دو. کیونکہ یہ غسل میں نے آپ کو بتایا غسل طہارت نہیں ہے. کیا ہے غسل؟ ارے بولو یار، غسل نظافت ہے. اس کو دلہا بنایا جا رہا ہے، اس کو سجایا جا رہا ہے، تو وہ ہے. تو اب نیپی پہنا دی، بات ختم ہو گئی. کوئی بات نہیں، اب لے آؤ ان کو اور یہ کر دو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے آگے چلنا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پیچھے چلنا ہے. اور الحمدللہ ہیں دونوں باتیں جو ہیں ہو گئی. ان کا اختلاف ہمارے لیے تو خوشی کی چیز ہو گئی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آگے اس لیے چلنا ہے، یہ میت ایمان کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوا ہے، گیا ہے، اس کا استقبال ہے. استقبال آگے سے کیا جاتا ہے کہ پیچھے سے؟ آگے سے کیا جاتا ہے نا. استقبال یعنی آؤ بھگت، ویلکم. تو اس کے لیے آگے کہ بھئی یہ ایمان کے ساتھ جو ہے وہ جا رہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ پیچھے، کہ بھائی پیچھے سے اس کو آگے کر کے یہ سارے لوگ جو میت کے ساتھ ہے اللہ کے سامنے اس کے لیے سفارش کر رہے ہیں. سفارش کہاں سے کی جاتی ہے؟ پیچھے سے کی جاتی ہے نا. ہاں بھائی جاوید بھائی آولا سے ہم بڑی لے جو، فون پہلے ہی پہنچی جائے گی ہیں. وہ پیچھے سے وہ فون جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں. اچھا یہ ایک تو سفارش فون پہ ہوتی ہے پیچھے سے. ایک باپ بیٹے کی انبن ہو گئی، اب باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ ہوں مری بھی جام تو تمہیں معاف نہیں کروں. اب بیٹے کو احساس ہوا کہ یار میں نے باپ کو ناراض کر لیا. اب وہ چچا کے پاس، خاندان کے کسی آدمی کے پاس یا سماج میں جو بڑا آدمی ہے ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یار ہوں باپ پاہے معافی مانگوا جوانا ہے، وہ آڑو ہے مارو باپ میں جانو ان کے بہુ آڑو છે ان کے એ મને માફ નહીં કરે એમ કે. તો લોક ક્યાં કહેતે ચાલ અમે બી 4-5 જણા શું કરે તારા હાથે આવે. હવે 4-5 જણામાં બી તે શું કરે, હેલાને અગાડી મૂકશે નવાઈના નૂર મોહમ્મદને નવાઈના નૂર મોહમ્મદને અગાડી મૂકવામાં આવે તાકે બોમ્બ પાછળથી નહીં ફાટે પહેલેથી જ કે આવી ગયો રહ્યા. તો અબ उसको और सब फिर उसके पास कहते यार जवा दो नहीं आटली वखत હવે નહીં કરે, હવે કંઈ કરે તો અમે જિમ્મેદારી લે જા. تو باپ کیا کرتا ہے کہ اچھا آٹلا موٹا موٹا مانا آیا ہے چلو معاف کر دو، معاف کر دیتا ہے. تو یہ راز ہے کہ وہ سفارشی ہے. اور یہ سب جو نماز پڑھتے ہیں حضور نے فرمایا مفہوم میت پہ 40 آدمی نماز پڑھ لے، 40 مسلمان، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کر دے. کتنے مسلمان؟ 40 مسلمان روایت میں ہے. اس سے آگے ہیں 100 مسلمان، اور جن کے جنازے میں لا تعداد لوگ نماز پڑھے تو کیا کہنا. ہمارے ایک بزرگ نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے کہ ویسے تو جو لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں وہ میت کی مغفرت کے لیے پڑھتے ہیں، فرمایا کہ بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان پہ نماز پڑھتا ہے اس پہ نماز پڑھنے کی برکت سے پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. ایسے بعض جنازے جو ہیں وہ ہوتے ہیں لوگ. آخری بات یاد رکھو، آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، وہ کہہ کر گفتگو ختم کرتا ہوں. આપણે તા જનાઝાના અંદર અહીંયા તો હવે ઓછું છે આ મુલ્કમાં, તો ઇન્ડિયામાં બહુ એહતમામ કરે, ગણે સફને 1 2 3 4 5 6 7 કરતા ને એવું હા હજુ બી કરે, નહીં સુધરા તમે. તો બહરહાલ ہیں وہ کرتے ہیں. یہ کیوں، اس کی کب ضرورت ہے وہ سن لو. لوگ پورا مسئلہ نہیں سمجھتے اور اس اتنا اہتمام. 500 માણા છે તો હોતે અલ્લાહ નથી કે 4 સફ નહીં ચાલે 5 જોઈએ હા 800 માણા છે 8 સફ તો હો કે ના એમ કે 8 સફ અડધી કરો, એમ કે 9 સફ કરો, એમ કે. ارے بھائی وہ تو تب ہے جب صرف 7 آدمی ہو. کتنے آدمی ہو؟ 7 آدمی ہو تب کرنا ہے. ایک آگے امام ہوگا، پیچھے کتنے؟ 2، پھر 2، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ پھر 2، کتنی صف ہو گئی؟ 3 ہوئی ہے نا. 2 2 2 امام کے علاوہ 3 ہوئی، 3. تو یہ اب اللہ تعالیٰ سے گویا، اللہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے. ہم اللہ سے کہہ رہے کہ اللہ 40 آدمی تو نہیں ہوئے،
3 صفیں ہو گئی. 40 آدمی تو نہیں ہوئے, 5 صفوں نے نماز پڑھی. اللہ 40 آدمی تو نہیں ہوئے, اللہ 60 صفوں نے نماز پڑھی ہے. یہ ہے راز کہ بھائی زیادہ صفوف تھی اس میں. کیا تھے؟ زیادہ لوگ تھے, وہ بتانا ہے. آج کل તમે જો આ બધા સિયાસી લોકોના ઇન્ડિયા પાકિસ્તાનમાં જલસા થાય, એવા કેમેરા આવી ગયા કે પબ્લિક ઓછું હોય પણ દેખાય વધારે. તો અલ્લાહ को भी हम, अल्लाह तो सब देखता है, सब जानता है, लेकिन फिर भी वो करीम है, वो छोड़ देगा. अल्लाह देखिए इसके पीछे एक सफ नहीं थी, वरना 7 आदमी एक सफ में आ जाते. कितनी थी हैं भाई मोहम्मद? 5 थी, 7 थी, 9 थी. तो कजोड़ वो सफ़ें जो हैं वो बनाना है. अच्छा 2, 4, 6 होती तो भी ज़्यादा सफ़. फरमाया हदीस में अल्लाह ने फरमाया कि मैं क्या हूँ? अकेला हूँ और मुझे ये नंबर पसंद है, 1, 3, 5, 7. तो अल्लाह की पसंद का ख्याल रखा गया. किसकी पसंद का ख्याल रखा गया? अल्लाह ताला की पसंद का जो है वो ख्याल रखा गया है. जिसको जो चीज़ पसंद है आप उसकी पसंद का ख्याल रखोगे तो आप नवाजे जाओगे. आपको भी पसंद है कि बयान 9 बजे तक तो ख़त्म हो ही जाना चाहिए ताकि आप दोबारा कल बैठो, है. तो बहरहाल हम ख़त्म करते हैं. सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभानकल्लाहुम्म व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला. यहाँ तो